تحصیل بار ایسوسی ایشن ہارون آباد کے نو منتخب صدر غلام نبی سپرا ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کی چودھری طارق جمیل اور حاجی محمد اعظم مہار کی دعوت پر لائٹ نیوز کے سب آفس ہارون آباد میں آمد۔ انہوں نے لائٹ نیوز سے انٹرویو میں کہا کہ وکلاء کے مسائل کے حل اور بینچ اور بار میں بہترین تعلقات قائم رکھنے کی کوشش کروں گا اور جونیئر وکلاء کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ جی، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نو منتخب صدر بار ایسوسی ایشن ہارون آباد جناب غلام نبی سپرا صاحب۔ ہم ان کا مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے آج کچھ لمحات جو ہیں وہ ہمارے اس چینل کے لیے، اسٹوڈیو کے لیے مختص کیے۔ میں ان کی اس محبت کا اور ان کو آنے پہ یہاں پہ خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کو ہم سب سے پہلے ان سے جو سوال کریں گے وہ یہی ہے کہ یہ اپنا بریفلی تعارف جو ہے وہ پلیز ہمارے ناظرین کو، سامعین کو کروا دیں تاکہ ان کو ان کے متعلق آگاہی حاصل ہو سکے۔ جی سپرا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدی مرشدی یا نبی، میں بےحد مشکور ہوں لائٹ نیوز کا، آپ نے مجھے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا اور میں بےحد مشکور ہوں آپ کا۔ اور یہ ہمارے چھوٹے سے شہر ہارون آباد میں اس طرح کا کوئی نیوز چینل آنا اور یہ عوام کو ان کے مسائل کی آگاہی کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ ہارون آباد میں یہ اپنا چینل لے کر آئے اور آپ لوگوں کے مسائل کو انشاءاللہ حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں آپ نے مجھے دعوت دی، میں اس کا بھی بےحد مشکور ہوں۔ اور میں ان سے وہی سوال دوبارہ رپیٹ کروں گا کہ اپنا بریفلی تعارف جو ہے وہ پلیز ہمارے ناظرین اور سامعین کو کروا دیں تاکہ ان کو آگاہی حاصل ہو سکے۔ جناب سپرا صاحب کے پر جی، میرا پورا نام غلام نبی سپرا ہے، 430 سار کا رہائشی ہوں۔ 428 سار میں نے میڈل پاس کیا اور پھر ڈارا والا گورنمنٹ ہائی اسکول سے میں نے میٹرک پاس کیا۔ اس کے بعد میں نے چشتیاں ڈگری کالج سے FSc اور BSc، اس کے بعد میں نے IUB بہاولپور سے بغداد کیمپس سے MSc اسٹیٹ، اس کے بعد میں نے ذکریہ ملتان سے LLB کی ڈگری حاصل کی اور اس کے بعد میں ادھر پریکٹس کرتا ہوں ہارون آباد میں۔ کتنا عرصہ ہو گیا سر آپ کو باقاعدہ؟ مجھے 14 سال ہو گئے ہیں پریکٹس کرتے ہوئے۔ ماشاءاللہ جی، بڑی اچھی بات ہے کہ 14 سال کا ان کا تجربہ ہے ایز اے لائر۔ ہم ان کو اس بات پہ جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور کیونکہ یہ نو منتخب صدر منتخب ہوئے ہیں بار ایسوسی ایشن ہارون آباد کے، ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ کیا مینیفیسٹو لے کے جو ہے وہ اس صدارت کا آپ نے چناؤ کیا اور آپ نے اس الیکشن کو کمپیٹ کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی، بار نے آپ کے اوپر اعتماد کیا، کیا مینیفیسٹو ہے آپ کا جو آپ لے کے آئے اور آگے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں وکلاء کے لیے اور بار کے لیے؟ ہمارا تو سمپلی منشور ہے کہ سب سے پہلے ہمارے وکلاء بھائیوں کی رسپیکٹ ہونی چاہیے اور ہم کوشش کریں کہ وکلاء کی یونٹی کو مزید بڑھائیں، مزید ہم متحد ہوں۔ تو کیونکہ یہ تو ایک ڈسپلن فورس کی طرح ہے وکلاء برادری۔ ہمیں پاکستان میں جتنے بھی شعبے ہیں، آپ وابڈا والے لے لیں، PIE کا ڈپارٹمنٹ میں لے لیں، اس میں بونس ملتا ہے، مختلف فیسلٹیز ہیں ان کے ملازمین کے لیے، لیکن وکلاء کے لیے کوئی فیسلٹیز نہیں، ان کے لیے کوئی بونس نہیں ہے۔ کسی بھی محکمے میں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ان کو کوئی رعایت نہیں دی جاتی، نہ ہی میڈیکل ان کا فری ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ وکلاء کی خدمت کر سکیں اور ججز اور وکلاء کے درمیان جو تعلق ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور جس طرح کہتے ہیں کہ ہمارے ججز صاحبان کہتے ہیں کہ بار اور بینچ ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں، لیکن میرا اس رائے سے شدید اختلاف ہے، یہ دونوں پہیے برابر نہیں ہیں۔ یہ کسی نے غلط کہا ہے، پہلے ہوں گے اب نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ نے ریسنٹلی وقوع ہوا ہے اسلام آباد کا، تو 200 کے قریب ہمارے بھائیوں کے چیمبر گرائے گئے ہیں۔ کس نے گرائے ہیں؟ وہاں کے جو نام نہاد، میں کہوں گا ان کو عطر من اللہ، یہ پہلے ہمارے وکلاء میں سے ہمارے لیڈر تھے اور یہ چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کے اسپوکس مین بھی تھے۔ تو انہوں نے گرائے ہیں۔ جب یہ وکیل تھے تو یہ کہتے تھے میرا خون میری روح بھی وکیل ہے، اور جب یہ چیف جسٹس بن گئے ہیں تو انہوں نے وکلاء کے ہی اپنی برادری کے چیمبر کرانے شروع کر دیے ہیں۔ اگر یہ ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہوتے تو یہ ہمارے بھائیوں کو چیمبر نہ کرائے جاتے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رات کو اگر کوئی نیب کورٹ کسی جج کا دروازہ نہ کرتا ہے تو جج صاحب فوراً باہر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے آپ کا، اس کا مسئلہ بھی حل کرتے ہیں۔ تو ہماری بار کا یا کسی بھی پاکستان کی بار کا کوئی معزز وکیل اگر کسی جج کا دروازہ نہ کر دے تو وہ دروازہ نہیں کھولتا، اس کا مسئلہ حل نہیں کرتا۔
اگر یہ دونوں ایک ہی گاڑی کے پہ ہی ہوں تو جو سہولتیں میڈیکل جو دوسری سہولتیں فری دی جاتی ہیں ججز صاحبان کو ہماری جوڈیشری کو تو ہمارے وکلا بھائیوں کو کے لیے کیوں نہیں ہے؟ تو یہ ایک ہی گاڑی کے دو پہیے نہیں ہے، یہ ججز اپنی مرضی کرتے ہیں یہ ہم، لیکن میں اپنی بار میں نے پہلی اسپیچ میں بھی جب ہمارے جج صاحب تھے ہماری اس سرمنی میں تو اس دن میں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور ہم اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ تو میرا جو پہلا منشور تو یہی تھا کہ ہمارے وکلا بھائیوں کی رسپیکٹ ہو، اور میرا سارا جو میں ساری جنگ لڑوں گا انشاءاللہ اپنے ٹرنور میں یہ اپنے وکلا بھائیوں کی مفاد کے لیے لڑوں گا۔ سب سے پہلے سب سے آگے پاکستان کی ہر خبر پر نظر آپ کو دکھائے گا صرف لائٹ نیوز۔